اور یہ میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ منزل من اللہ جو ہے اس ترتیب سے نہیں ہے. آپ مطالعہ کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ یہ آیا فلاں سورہ فلاں جگہ لکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زندگی کے آخری حصے میں دور کیا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے. تو جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے یہ منزل من اللہ ہے، ترتیب بھی وہی ہے، کوئی آیت کوئی صورت آگے پیچھے نہیں ہے، ہر لحاظ سے ہی یہ مستند ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کنفرم تمام سیاہ ستہ اور علماء کے نزدیک وہ صحابی رسول ہے. اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے بحیثیت ایک مسلمان کے. اب رہی یہ بات کہ ان کا فلاں کا درجہ زیادہ ہے فلاں کا کم ہے، ستارے تو ستارے ہوتے ہیں، وہ تو آسمان پر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہم نے تو سب کو ماننا ہے، صحابہ تو سب کے سب معیار حق ہے. اہل سنت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پہلے ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بعد میں ہے، لیکن ہم دونوں صحابہ کے غلام ہیں، سارے صحابہ کے. کسی صحابی رسول یا اہل بیت رسول کا انکار کرنا مسلمانوں کو اچھا نہیں لگتا. یہ 7 اور 8 ہجری کے مابین ایمان لیا. حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں معاویہ کے نام پر بھی بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور کتنا مظلوم صحابی رسول ہے کہ آج بھی غیر تو غیر اپنے والے نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام مفہوم کے اعتبار سے غلط تھے سب کے نام تبدیل کر دیے. کئی نام ایسے آئے آپ نے تبدیل کیے. اگر اس نام میں کوئی خرابی ہوتی تو سب سے پہلے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تبدیل کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نام کے کئی مفاہیم لکھے ہیں. ایک مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ معاویہ اس طاقتور انسان کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ میں کوئی دوسرا ہاتھ آ جائے تو وہ اس کو مروڑ کے رکھ دیتا. یہ بھی معنی لکھا ہے. یہ بھی معنی لکھا ہے کہ آسمان پر ایک چمکتا دمکتا ہوا ستارہ ہے جس کو ایک ناپاک جانور کتا برداشت نہیں کر سکتا تو اس کی چمک کو دیکھ کر وہ بھونکتا ہے. اور ایک مفہوم یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو دوسروں کو، اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ خال المسلمین امیر المومنین قاتل الکفار والمشرکین والسبائیین، اس نے کفر کے ایسے مروڑے نکالے کہ بڑے بڑے ناپاک جانوروں کو، کتوں کو بھکوا دیا، تو بھکوانے والا اس کو بھی معاویہ کہا. اور بھی بہت سارے مفہوم علماء کرام نے لکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. یہ حدیث کے الفاظ. اگر کوئی لفظوں میں ہیر پھیر ہوتا ترجمے میں اور مفہوم غلط ہوتا تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ ہی نہ نکلتے. اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو مہدی بنا. مہدی مت ڈھونڈو، مہدی تو حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان الفاظ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ ھذا کسری العرب، یہ امیر معاویہ عرب کا کسرا ہے۔ ایک اور صحابی رسول کا فرمان لکھا ہے، لو ادرکتم معاویۃ لقلتم ھذا المہدی، اگر تم حضرت امیر معاویہ کو پا لیتے، دیکھ لیتے، تو بے اختیار کہہ اٹھتے یہی مہدی ہے۔ مہدی کا معنی وہ مرکز جہاں سے ہدایت ملتی۔ ایک ہے ہادی، ہادی ہدایت دینے والا، ہدایت تب دی جاتی ہے جب وہ خود بھی ہدایت یافتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دعائیں دی نا، کہ ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا اور ان کے ذریعے سے دوسروں تک ہدایت بھی پہنچا۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، آئے اللہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن کا، ریاضی کا علم، حساب و کتاب کا علم، اور عذاب سے محفوظ فرما۔ تو میرے نبی کی اس دعا کے بعد کس کو اجازت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے؟ تو آپ نے تو فرمایا عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یہ تطہیر الجنان ایک حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ کے علاوہ بھی بڑی کتاب ہے، کنز العمال بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب، آئے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حساب کا علم دے، کتاب کا علم دے، اور ان کو مملکت عطا فرما، بادشاہوں کو مملکت عطا فرما۔ حضرت امیر معاویہ خال المسلمین، جو خود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے ابو حضرت ابو سفیان صحابی ہیں، ان کی والدہ حضرت ہند جن کو ہندہ کہا جاتا ہے وہ صحابیہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کا بھائی یزید بن ابی سفیان وہ صحابی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ہندہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، بیوی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ۔ اور قرآن نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہا ہے کہ حضور کی بیویوں کو ساری دنیا کا، مسلمانوں کی دنیا کا کی ماں قرار دیا، ام المومنین۔ اب آپ ان الفاظ پر بھی کبھی غور کریں، ام المومنین کتنا پیارا لفظ ہے، لیکن آپ کو یا مجھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بالکل برحق ہے، لیکن ہماری اپنے مزاج کی بات کر رہا ہوں میں، طبیعت کی۔ ہمیں سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ انکار نہیں ہے کسی جملے کا، ہمیں وہ سمجھنے میں زیادہ آسان ہے نا، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی حضرت ام حبیبہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، تو اس لحاظ سے وہ خال المسلمین ہیں، امت مسلمہ کے ماموں ہیں۔ یہ حدیث بھی وہ عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ انہی کی حدیث ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ ان کے،
تو آپ ایک نہیں 163 احادیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاویہ اللہ تمہیں بادشاہی عطا کرے گا، مملکت عطا کرے گا، اللہ سے ڈرتے رہے۔ آپ میری باتوں پر توجہ دیں، غور کریں، تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں جو محقق علماء ہیں، پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی بات میں فلاں مقام پر یہ کمزوری ہے۔ 56 صوبے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک صوبے کا ایک آدمی بتاؤ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت نہیں۔